Assalamu alaikum everyone. It's Aviation Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. تو آج 8واں ایپیسوڈ ہے جی میری اکیڈمی لائف کا، جو میں اپنی آٹوبایوگرافی بتا رہا ہوں. تو جن لوگوں نے اس سے پہلے ویڈیوز نہیں دیکھی، کائنڈلی واچ فرام ایپیسوڈ 1 till now so that you should grasp a little bit of idea کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. تو کیڈٹس کی لائف جو ہے وہ اکیڈمی میں ڈفرینٹ فیزز کے تھرو جاتی ہے. جیسے میرا جو بیک گراؤنڈ تھا، میں تھا بڑے لوور سی کلاس فیملی سے تعلق تھا. ہمارے سب وارنٹ آف سے ریٹائرڈ تھے، اور اسکولنگ کے لیے تو ہر اچھے اسکول میں انہوں نے ایڈمٹ کروایا تھا. میرے پیرنٹس کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ بچوں پہ تھی. تو جس وقت ایئر فورس جوائن کر لی، تو یہ جو پہلے جو 6 مہینے کی اب میں اسٹوری بتا رہا ہوں، تو اس میں جو تھا ہمارا جو کریئرس میں کیا کیا چیزیں جو ہے لائف میں امپروو کروائی ایئر فورس نے. یہ بھی پہلے 6 مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. تو ہمارا اس میں جو تھا زیادہ تر کیریکٹر بلڈنگ آپ کی ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کا اسٹیمنا وائز جو ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے. یو نیڈ اسٹیمنا اپارٹ فرام انجینئرنگ کورسز اینڈ ایئر ڈیفینس اور ایڈمن کورسز. جی ڈی پی جو ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اپنے جہاز بھی روکنا ہے. فلائنگ از اے فٹیگ، ٹھیک ہے. اور جیٹ فلائنگ اسپیشلی فائٹر فلائنگ جو ہے وہ کافی بندے کو ٹینس کر دیتی ہے. ڈپریشن تو آپ فلی نہیں کہہ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہ پریشر ہوتے ہیں، ان نیسسری پریشر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اس طرح. اینڈ اگین یو نو ہاؤ ٹو وینٹ آؤٹ یور پریشرس. تو یہی پوری اس کی جو ٹریننگ کا جو منبع ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی پریشر آپ پہ آ رہا ہے آپ اس کو کیسے وینٹ آؤٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو ریلیز کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں. اب میں جب گیا تھا ایئر فورس میں، تو اس سے پہلے میری جو گیمز تھی وہ ٹوٹل 4 گیمز تھی. کرکٹ آف کورس ایوری ون پلیز کرکٹ ان پاکستان میں. اس کے بعد پھر فٹ بال آتی تھی نمبر 2. نمبر 3 پہ آپ کا آ گیا جناب بیڈمنٹن. بڑی کھیلی میں نے. بیڈمنٹن میں ابھی کھیلتا ہوں. ابھی تک 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن بیڈمنٹن ٹھیک ہے اور میں ہاتھ سب سیدھا ہے اس پہ. کرکٹ کافی عرصہ ہوگا نہیں کھیلی. فٹ بال بھی بہت عرصہ ہوگا نہیں کھیلا. اور ہاکی، فیلڈ ہاکی جو تھے وہ کھیلتے تھے ہم. ہمارے گراؤنڈ میں جہاں پہ آنی بنی سرفیس ہے، اور ٹینس کی بال کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ دوسری عام جو ہاکی سٹکس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو وہ بھی اچھا شغل تھا. جسٹ کیپ یور سیلف بزی. جب ایئر فورس میں گئے، میں نے کہا جس طرح کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے، پھر آپ کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ کو ان دونوں ایکسٹریمس کے درمیان رکھا جاتا ہے. ڈی موٹیویشن اتنی رہتی ہے بندہ کہتا ہے میں بھاگ جاؤں یہاں سے. پھر موٹیویشن اتنی کریٹ کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ لائف ہے. ٹھیک ہے. تو مثلا ہمیں مووی دکھائی گئی جناب ٹاپ گن. میں نے اس سے پہلے انگلش مووی بہت کم دیکھی تھی. پہلی مووی یاد ہے میں نے دیکھی تھی گھوسٹ. مائی لو مائی ڈارلنگ، بڑی اچھی مووی تھی وہ. تو ٹاپ گن مووی جو ہے وہ ہر ایئر فورس کے بندے کو دکھائی جاتی ہے. جو ٹام کروز کی جو ٹاپ گن ہے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو تھیٹر ٹائپ ہے کریڈٹس میس کے 2nd فلور پہ ہے، وہ کمبائن روم ہے. اس میں صوفے لگے ہوئے ہیں، صحیح مطلب اچھے کوزی قسم کے صوفے ہیں. بڑا سا پروجیکٹر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے نہیں پتا کیا حساب تھا، لیکن میں اس زمانے کی بات کروں. بڑی اسکرین پہ. میں کبھی سینما نہیں گیا تھا اپنی لائف میں. بائی دا وے آئی ہیو نو ایکسپیرینس آف گوئنگ ٹو سینما ان پاکستان ایور. آج تک نہیں گیا میں سینما میں پاکستان میں. چانا آ کے دل جاتے ہیں یہاں پہ کافی اچھے سینما. کل ہی میں دیکھ کے آؤں زوٹوپیا 2. تو اب تھوڑا سا وہ سینما ٹرینڈ یہاں پر کافی ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے. بڑے بڑے قصے سنے میں اس کے سینما میں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم جاتے نہیں تھے وہاں پہ، شریف سے بچے تھے. تو اس لیے اتنی بڑی اسکرین پہ وہ بھی ٹاپ گن مووی، وہ بھی فائٹر پائلٹ ہیرو ہے اور ساتھ ہیرو ہے نا، تو موٹیویشن ایسے بلڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لڑکوں سے گانے گوانا ہے اور یہ وہ شوگر لگانا، اسکورنگ پارٹیز میں نے بتایا تھا. اب گرومنگ چل رہی ہے 2-3 قسم کی. کیریکٹر بلڈنگ بھی چل رہی ہے، آپ کی ایتھلیٹکس بھی آپ کا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری گروپنگ پہلے ہی رہتی ہے کہ کون سا بندہ کیا کیا گیم کھیلتا ہے. تو کرکٹ اکیڈمی میں نہیں کھیلی جاتی. آپ کا بیڈمنٹن ہے وہ اکیڈمی میں نہیں کھیلی جاتی. ہاں فیلڈ ہاکی کھیلی جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، فٹ بال. تو فیلڈ ہاکی میں نے ٹرائی کی، لیکن وہ چونکہ اوریجنل بال تھی تو I just couldn't grasp the idea of how to play that one. تو اس لیے ہم نے اس کو اسی پہلے جو ہے نام تو لکھوا دیا تھا کھیلی تھی.
ہم ٹینس بال سے کھیلتے تھے، یہ تو فل فلیج اوریجنل بال آ گئی اب کی، تو اس کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ ہاکی بائی چلاکی تھے، کرکٹ بائی چانس تھے، عبد القادر بائی ڈانس ہم وہ کہتے تھے پہلے بچپن میں. تو وہ ہاکی بائی چلاکیاں نہیں آئی ہمیں، تو میں نے ہاکی چھوڑ دی. فٹ بال کی طرف میں نے کنسنٹریٹ کیا. پہلی جو گیم میں نے سائن کی تھی، کک شک ٹھیک تھی میری، پاسنگ میرا یہ وہ سب کچھ. تو اسکورنگ ٹیم میں ہو گیا، اسکورنگ ٹیم سے پھر اکیڈمی ٹیم میں چلے گئے بائی دا وے. پھر اس کے بعد ہم نے انٹر بیس کمپٹیشن ہوا تھا. تمام بیسز پاکستان ایئر فورس بیسز جو تھی، جن میں ان کے اسٹافس آئے تھے جو جونیئر رینک کے ہوتے ہیں، جن کے شولڈرز پہ ہوتے ہیں رینکس، ناٹ آن دا ٹاپ آف دا شولڈر بٹ آن دی آرم. جے سی او جن کو کہتے ہیں، جونیئر کمیشن آفیسرس. اور ان کا کام ہی ہوتا ہے پروفیشنلی جو ہے نا وہ کسی ایک گیم کو پکڑنا. کچھ اسپورٹس سے کوڈا پہ بھی آتے ہیں نا لوگ. تو یہ پوری کی پوری بیسس کی وہ ٹیم تھی. تو فٹ بال میں کھیلتا تھا، آئی واز لیفٹ بیک. اور لیفٹ بیک کے بعد جو ہے ضرورت پڑنے پر میں مڈ میں کھیلتا تھا. اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے اٹیکنگ گیم کریں گے تو مجھے فارورڈ بھی کھلایا تھا. جب ہم کمبینیشن 4-4 کا بناتے تھے تو اس وقت جو ہے چوتھا بندہ پھر میں فارورڈ میں آ جاتا تھا. ڈفرنٹ کمبینیشنس کے ہوتے ہیں نا، مطلب آپ نے اپنے گول نہیں کروانے تو آپ بیک پہ 5 بندے رکھتے ہیں، 2 اور 3 آگے. تو اس طرح جب آپ نے اٹیکنگ گیم کرنی ہوتی ہے تو اس وقت پھر میں پارٹ ٹائم فارورڈ بھی بن جاتا تھا. تو اسٹرائکر گول ہو یا میں نے کو کیا یا نہیں کیا، لیکن میں نے روکے بہت ہیں. کک شک میری ٹھیک تھی. تو ایک تو یہ گرومنگ ہوگی ایک پروفیشنل لیول پہ. فل فلیج فٹ بال کی پچ ہے، اور ہم تو کھیلتے تھے اپنے گراؤنڈ میں. میرا گراؤنڈ جو ہے وہ اے ایس ایف کیمپ کے سامنے والا تھا. سو ونس فٹ بال گروم ہوا، اب ہمیں موٹیویشن کے لیے پورے اسکواڈن کو لے کے جاتے ہیں آؤٹ ڈور پکنک پہ. ایک اسکواڈن جاتا ہے، پھر ہر اسکواڈن اپنی باری پہ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بسز پہ بیٹھتے ہیں اکیڈمی سے، اور آپ پہنتے ہیں نارمل کلوتھس لائک سوٹ پہن لیا آپ نے، 2 پیس پہن لیا، اس قسم کی چیزیں. وہ اگین ڈریس کوڈ وہی ہوتا ہے. اینڈ ڈریس کوڈ از دیٹ یو ہیو ٹو ویئر اے ٹائی once you're wearing Oxford shoes. تو سیویز اس کو ہم کہتے ہیں. تو سیویز میں ہم لوگ گئے ادھر. تو اس سے پہلے ہماری ایتھلیٹکس اسٹارٹ ہو چکی تھی. ایتھلیٹکس میں جتنے بھی جو اسٹیڈیم کے اندر جو گیمز ہوتی ہیں، جو جمنیزیم کے اندر ہو گئی، جس میں رننگ آ گئی، لانگ جمپ آ گئی، ہائی جمپ آ گئی، جیولن آ گئی، یہ سب. اب میرا کوئی جیولن کا کوئی ایکسپیرینس تو تھا نہیں. مجھے وہ ڈنڈا پکڑا دیا انہوں نے بانس والا. میں نے کہا جناب، وہ کرکٹ کی تھرو میری تو تھی 90 یارڈ سے میں کیپر تک تھرو پھینکتا تھا آرام سے. ٹیکنیک ریسٹ ایکشن جو تھا، تو میں نے اسی کو اپلائی کیا اس میں. تو آئی تھرو، مجھے یاد ہے 145 فٹ ہم فٹ میں ناپتے تھے اس وقت. تقسیم میں اگر 3 کر لیں تو تقریباً 45 یارڈ یا 45 میٹر بنتا ہے وہ. ابھی ہمارے اولمپئن جو ہیں انہوں نے پھینکا، ہمیں 96 پہ انہوں نے اولمپک ریکارڈ تھا. میں آدھا اس کے برابر پھینک ہی دیتا تھا، پتلی بالو والا. تو ایک وہ جیولن آ گیا میرا، وہ ایکسپوز ہوا وہاں پہ، ایکسپوجر ہوا اس کا. سو آئی ڈیڈ جیولن. پھر ان کا تھا ہائی جمپ. اب ہائی جمپ میں جو وہاں پہ سب لڑکے جو ہے نا وہ سیدھا کر رہے تھے آنا، اور اس کے اوپر سے جمپ مار کے چلے جانا. ناٹ لائک پروفیشنل جو بیک سے کرتے ہیں، بیک فلپ نہیں تھی. تو میں نے اس وقت کوئی 5 فٹ 2 انچ اسی پرانے طریقے سے ماری جمپ. تو اس وقت ایک فائنل ڈیمیشن تھا سر کو، تو وہ مارتے تھے بیک فلپ. ایئر فورس جو بھی تھے وہ، تو ان کو باقاعدہ پروفیشنل نے سکھایا ہوا تھا اسکول وغیرہ میں. تو انہوں نے مجھے کچھ ٹپس دی نا کہ بھائی تمہاری ٹانگیں بھی لمبی ہیں، تمہارا قد بھی لمبا ہے، تو why don't you try the back flip. تو 2-3 دفعہ پریکٹس کی میں نے. چوتھی دفعہ میں بیک فلپ مار گیا. لیکن میرا صرف یہ لینڈنگ میں گدے پہ نہیں کرتا تھا، میں جا کے مٹی پہ لینڈنگ کرتا تھا. یعنی وہ بیک فلپ میری اتنی ٹیڑھی تھی کہ وہ جا کے گدے سے باہر چلی جاتی تھی. تو وہ لگتی تھی کمر وغیرہ میں، لیکن میں کہا اس کو پرفیکٹ کرنا ہے. تو وہ جب ہم اس پہ گئے اپنے پکنک پہ، آؤٹ ڈور پکنک پہ، تو وہاں پر جو ہمارے جو اسکواڈرن انڈر آفیسر تھے سر توصیف، ان کو جب بتایا نا کہ بھائی اس طرح یہ جونیئر موسٹ آیا ہے، یہ جیولن بھی اتنی پھینک رہا ہے، اور اس کی ہائی جمپ بھی اتنی ہے، اور اس کی لانگ جمپ بھی اتنی ہے. انہوں نے کہا بس بیٹے آپ تبھی اپنی دی مجھے. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اب آپ کی ACR بلڈ ہوتی ہے، آپ کی جو اینول رپورٹ ہوتی ہے نا وہ بلڈ اپ ہوتی ہے. اس میں اب آپ کے جو کرائٹیریاز ہیں نا اکیڈمی میں سروائیو کرنے کے لیے، وہ اسٹڈیز تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، فلائنگ تو آپ کی ہے ہی ہے، لیکن جو کریڈٹس ونگ ہے وہاں پر بھی آپ نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ یونیک شو کرنا ہوتا ہے.
اور اس میں پھر آپ کو اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو گرین اسٹرپ ملتی ہے، جس پہ جس بندے نے آپ کو اس اچھے کام کی وجہ سے وہ دی ہے تو وہ آپ کے فولڈر میں جا کے لگتی ہے وہ گرین اسٹرپ. اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی ایسی کوئی ال ڈسپلن کوئی چیز کی، تو پھر آپ کو اس کی ریڈ اسٹرپ ملتی ہے. تو یو شوڈ کیپ اے بیلنس بٹوین یور ریڈ اسٹرپس اینڈ یور گرین اسٹرپس. تو میری اب یہ والی گرین اسٹرپ، فٹ بال کی گرین اسٹرپ پکی ہو گئی، ٹھیک ہے جی. میری جیولن تھرو کی گرین اسٹرپ پکی ہے، میری لانگ جمپ کی پکی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر میں نے یہ لانگ ڈسٹینس ریسز جو تھی 3000 میٹرز اور 5000 میٹرز، ان میں بھی مجھے کیونکہ ہم تو کتوں کی طرح کھیلتے تھے جب سول میں تھے. اس سے پہلے کرکٹ کھیلنی پورا گرمیاں، تپی گرمی اور جناب بالنگ چل رہی ہے، بیٹنگ چل رہی ہے، رننگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہوا. تو اسٹیمنا واز امیکولیٹ. تو میں نے وہ ڈیولپ کیا. مجھے کچھ طریقے بھی سکھائے وہاں پہ اسٹافس نے، کوچز نے، کہ بھائی کس طریقے سے لانگ ڈسٹینس ریسز جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ایکوائر کرنا ہوتا ہے. تو یوز ٹو اسٹارٹ ود دا فلیٹ فٹ. فلیٹ فٹ سے اسٹارٹ ہوتا تھا، پھر سلولی یوز ٹو گیٹ آن دا ٹوز. اور کئی دفعہ ہیل کر، لیکن ہیل کو کہتے تھے کہ بہت کم یوز کرتے ہیں. ہیل جب آپ نیچے مرتے ہیں لانگ ڈسٹینس ریس میں تو دیٹ افیکٹس یور برین اینڈ یو کوڈ ویئر آؤٹ کوئکر. تو ہم عام طور پہ فلیٹ فٹ رکھتے تھے یا پھر ٹوز پہ. تو یہ میری ایک سیمسٹر میں کم از کم 10 سے 12 گرین اسٹرپس آ گئی. اس کے علاوہ آپ کو جو بیسک کنڈکٹ پہ، یونیفارم پہ، کوئی اور آپ نے ڈبیٹ کمپٹیشن کیا، اس میں ڈرامیٹکس کلب آ گیا، یہ ساری چیزیں جو تھی کمبائن، ہارس رائڈنگ آ گئی، ٹھیک ہے، شوٹنگ آ گئی. یہ جتنے بھی چیزیں تھیں یہ جو کرتے تھے اس کا آپ کو پراپر وہ ملتا تھا، انعام ریوارڈ ملتا تھا. تو اب آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے اس لحاظ سے بھی گروم، بھائی یو شوڈ اسٹے بیٹر دین مینی آف یور کورس میٹس. تو میری کوئی 100 کے قریب گرین اسٹرپس تھیں. اور بائی دا وے میری اتنی ہی ریڈ اسٹرپس بھی تھیں، میں پھڈے بہت کرتا تھا، ٹھیک ہے. وہ بیلنس ہو جاتی تھی. تو مطلب پھڈا وہ اس لیے ہوتے تھے ہمارے کہ کیونکہ میں نے بتایا کہ ہمارا کورس یونیک کورس تھا، شارٹ کورس تھا، 2.5 ایئرس کا کورس. اب اندازہ کریں کہ ہم نے 94 میں جوائننگ دی تو ہم نے گریجویٹ ہونا تھا 96 میں، 2.5 سال بعد. جون 96 میں ہم نے گریجویٹ ہو جانا ہے ایز این آفیسر، ایز اے فلائنگ آفیسر. لیکن جو کورس آیا ہے 1993 میں، 1993 جنوری میں جو کورس آیا تھا انجینئرنگ کا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہی، کیونکہ 3.5 سال کا کورس ہے، تو اب یہ ہم نے تو آگے جا کے ایک ہی لیول پہ ہو جانا. آئی بی اے فلائنگ آفیسر، دیٹ پرسن وڈ بی اے فلائنگ آفیسر. تو میں اس کی بات کی سن، تو یہ بڑا پھڈا چلا تھا ہمارے اس زمانے میں. اتنا پھڈا چلا گیا ہم نے ڈس اوبے کرنا شروع کر دیا تھا سینئرس کو، جنہوں نے ہمارے ساتھ گریجویٹ ہونا تھا یا جنہوں نے ہمارے بعد گریجویٹ ہونا تھا. تو ڈس اوبے کرنا شروع کر دیا. ہمیں رگڑا چاپ پر تو سارا کورسمین بڑھ جانا، تو ہم سے جونیئر ہو جانا. تو اس کے پھڈے چلے. ایون ہماری فائنل ڈم میں ٹریننگ کروا دی ہمارے ایک آفیسر نے سب کی. اور یہی تھا کہ ڈس اوبے کیا، انہوں نے ڈس اوبے کیا. پھر ہم نے رینکس جو ہیں وہ سیمی فائنل ٹائم میں جا کے ہم نے 4 پٹیاں پہن لی تھیں. تو جو ہم سے 6 مہینے پہلے آئے تھے وہ ہمارے جونیئر ہو گئے. تو اب ہم ان کو دگڑ سکتے ہیں. تو وہ کہتے تمہاری کیا اوقات ہے. تو یہ اس کے پیچھے ہمارے پھڈے چلتے تھے. لیکن میں یہ کہتا کہ ACR بلڈنگ جو ہے نا آپ کی، وہ آپ کرتے ہیں اس میں، اور اس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے. اس کے علاوہ اب آپ نے یونیفارم پہنی ہے تو اب آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں. ذمہ داریاں سے مراد یہ کہ اب آپ کی ڈیوٹیز بھی لگتی ہیں. میں نے کہا کہ کیڈٹس جو ہیں وہ پریڈ بھی کرتے ہیں، اور آپ نے پریڈ دیکھی ہے P 150 CDB کی، 97 انجینئرنگ کورس اینڈ 108 ڈیفینس اینڈ دین لاٹ آف شارٹ کورسز. اس میں یہ تھا کہ پریڈ کے علاوہ اب ہماری جونیئر موسٹ میں پیادوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. پیادہ ہم بن جاتے ہیں پیادے. یعنی جو ٹیلی فون والا روم ہے جہاں پہ پیرنٹس ایک ہی فون اسی پہ کال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ڈیوٹی کیڈٹ ہوتا ہے وہاں پہ سیمی فائنل ٹرم کا، وہ اس کے نیچے جو پیادے ہوتے ہیں 2 جونیئر موسٹ. تو جونیئر موسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سائیکل چلا کے جائے گا اس بندے کے کمرے میں، اس کو وہاں سے ریٹریو کر کے لائے گا، اس کو فون کال سنوائے گا اور اس کو واپس جا کے چھوڑ کے آئے گا. بے شک وہ سینئر جونیئر جو جیسے یہ ایک ڈیوٹی ہوگی، ٹھیک ہے. تو پیادے کی ڈیوٹی. پھر اسی طرح گارڈ روم پہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے جونیئر موسٹ کی. گارڈ روم پہ اگر کوئی گیسٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گیسٹ آیا ہے، نارملی کیڈٹس کو گیسٹ کی پرمیشن نہیں ہوتی ویک ڈیز میں، ویکینڈس پہ ہوتی ہے. اگر وہ کلوز ویکینڈ ہے تو اس پہ کوئی گیسٹ بھی نہیں مل سکتا کسی سے. ہاں اگر وہ لوکل ویکینڈ ہے اس پہ مل سکتا ہے، اوپن ویکینڈ ہے تو پھر مل سکتا ہے.
پھر ایک لوکل ویکینڈ ہمیں ملتا تھا جس میں ہم صرف نوشہرہ چلے گئے، مردان چلے گئے، پشاور چلے گئے، ایک ہی دن میں اس میں ہمیں ملتا ہے. نارملی ہمارے زمانے میں جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعرات کو ہمیں ایک لوکل ویکینڈ ملتا تھا. اس میں ہم لنچ کے بعد 1 بجے کے بعد ہمیں اکیڈمی سے باہر جانے کی پرمیشن ہوتی تھی. وہ بھی ہم سینئر سے پرمیشن لیتے تھے. وہ ہمیں 205 فارم دیتا تھا. اینڈ دین وی یوزڈ ٹو گو آؤٹ. مردان چلے گئے، نوشہرہ چلے گئے، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، پشاور چلے گئے. اور شام کو 7 سے 8 بجے آپ نے واپس آ کے بک ان کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اگین ریسٹ ملے گی اور ریسٹرکشنس ملیں گی. تو ٹائم کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا. تو ہم اور چیز اس میں کنٹرول کرتے تھے کہ بھائی کس ٹائم گاڑی پہ بیٹھیں گے، کب پہنچیں گے، کیسی کب ٹانگ. ہم اصل میں وہاں سے آتے تھے جب بھی پشاور جاتے تو رسال پور جو اڈا تھا پہلے زمانے جی ٹی روڈ تھی، وہاں پہ کرتے تھے. اور پھر وہاں سے 15 روپے ٹانگے والے کو دے کے ہم اکیڈمی کے گیٹ تک پہنچتے تھے. اور وہ ایک بندہ ایک ہی ٹانگا لے کے جاتا تھا، یا بعد میں کبھی شیئر بھی کر لیں، ورنہ سب کچھ جلدی پڑی اپنی بھاگو کس طرح گھر پہنچے. تو یہ لوکل بک آؤٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہوتا تھا ایک نارمل بک آؤٹ جس پہ آپ تھرسڈے کی آفٹر نون کو گھر جاتے تھے اور فرائیڈے ان دی ایوننگ 6 سے 7-8 بجے تک آپ واپس آ گئے اکیڈمی. پھر کئی دفعہ ہمیں لانگ ویکینڈ مل جاتا تھا جس میں ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی تھی. تو یہ بہت کم ہی ہوا، مطلب 5-6 دفعہ کو لانگ ویکینڈ جہاں پہ آپ کو مل جائے فار اینی ریزنس. میں کمرے کی چھٹی اس پہ آ گئی جیسے ہفتے کو، تو جمعرات تو آپ کو ویسے ہی ہاف ڈے ہوتا ہے، جمعہ آپ کو آف ہوگا تو ہفتہ بھی آپ کو آف مل جاتا تھا. تو پھر آپ ہفتے کی شام کو آتے تھے. تو اب جو موٹیویشن لیول میں بتایا کہ کریٹ کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو اینول رپورٹ ہے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے، اس کو اچھا کرنا ہے. اب اس میں ابھی ہمارے پاس صرف 2 ہی وہ ایریاز ہیں. ایک تو ہے آگے ہمارا کریٹس میس، دوسرا ہمارا آگے کالج آف فلائنگ ٹریننگ. کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں جو ہے یہاں پہ انسٹرکٹرز آتے ہیں. انسٹرکٹرز کبھی وغیرہ نہیں کراتے آپ کو. وہاں پہ اب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ صبح جانا ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، اور یونیورسٹی پہنچتے تک، کالج پہنچتے تک 8 تو بج ہی جاتے تھے. یہ 4 گھنٹے جو رگڑا پڑتا تھا. بریک فاسٹ آپ یو کین ڈو اٹ اونلی فار 1 منٹ. یونیفارم پہننے کے بعد تھوڑی سی ریلیکسیشن دی تھی، 3 منٹ کا بریک فاسٹ رہتا تھا. لیکن اس میں اب زیادہ تو نہیں کھا سکتے. تو پھر ہم وہاں پہ چاچو جو ہوتے تھے، وہاں پہ نیسٹ ایک جگہ ہے اکیڈمی کے اندر، ان کا کھانا آج تک مجھے نہیں بھولتا. تو وہاں پہ جو سرونٹس تھے وہ ہمیں 5 روپے میں ایک انڈا اور پراٹھا رول بنا کے دیتے تھے، لفافے میں پیک کیا. تو ڈورنگ 2 پیریڈس ایک بریک ہوتی تھی تو ہم اس میں چھپ کے آڈیٹوریم میں جا کے جو نا وہ ناشتہ کرتے تھے اپنا. 10-11 بجے کے قریب شیئر بھی ملتا تھا، لیکن اس میں رگڑے پڑتے تھے تو اس لیے کوشش ہوتی تھی کہ جا ہی نہ وہاں پہ. کیونکہ جونیئر موسٹ کو تو غریب کی جوری سب کی بھابھی، غریب کی جورو سب کی بھابھی، صحیح سب پکڑ کے مل کے رگڑتے تھے. جس کو موقع مل جاتا ہمیں پکڑ کے جو نا وہ ایکسرسائز پہ ڈال دیتا تھا. تو جب یہ ٹائم گزرا تو اچھا وہی میں سمجھ رہا کہ بڑی غلط عادت شروع ہو گئی تھی ہمیں وہاں پر. زیادہ لڑکوں نے جو اسٹارٹ کری اسموکنگ. ڈپریشن ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، تو سگریٹ پیو تو اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے. اٹس اے میتھ. کوئی سگریٹ آپ کی ڈپریشن دور نہیں کرتا، الٹا آپ کے دان سارے تباہ کر دیتا ہے، لنگ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اٹس اے بیڈ ہیبٹ. میرے بہت سارے دوستوں نے نہیں اسٹارٹ کی، انہوں نے زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پیا، لیکن ہم بس شو میں آگے چلو جی سگریٹ پی رہے ہیں. اور اس سے آپ کی سینئر سے دوستیاں بھی بنتی ہیں کہ جب سینئر کا سگریٹ ختم ہو جاتا ہے جو ایک کمرے میں آ گیا ٹھک ٹھک، ہاں جی کسی کا سگریٹ پڑا ہوا ہے، یس سر، ہیلو، اس سے وہ آپ کا چم بن گیا. تو یہ ایک ٹول بھی تھا ٹو گیٹ کلوزر ٹو یور سینئرس سو دیٹ وہ آپ کو ہر جگہ جا کے نہ رگڑیں بس. تو چم کو کہتے ہیں، چم بنانے ایک دوسرے کے. اس میں آپ کو پھر جو گریجویٹنگ ٹرم ہوتی ہے، جس نے گریجویٹ ہونا ہوتا ہے، وہ ان کی ہوتی ہیں مثلاً پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. انہوں نے پی ڈی ایف، اس وقت پی ڈی ایف کرنا ہے تو سلائڈز ہوتی تھیں. تو سلائڈ کے اوپر جو ہم یوٹینسل سے، جو یوٹینسل کہتے ہیں ہم، جس کے اوپر ABCD لکھی ہوتی ہے، اس سے ان کی کلرفل پریزنٹیشنز بنانی. تو یہ کام جونیئرس کا ہوتا ہے. تو اس سے بھی دوستیاں بڑھتی ہیں ان کے ساتھ. تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی طرح بچ کے رہیں رگڑوں سے. میرا تو الٹا سا تھا. مجھے تو سارے دے کے کہتے تو میرے کرے بھائی تو ایئر فورس میں آیا کیسے، پتلا سکھا سا. تو مجھے 1-2 بندوں نے کہا بھی کہ بھائی تو جہاز بھی نہیں روک سکے گا. تو اس کے لیے پھر میں اور بھی جان بوجھ کے پھڈے کرتا تھا. پھر جب پھڈے کرو تو پھر آپ کو جو ہے پھر وہ پنشمنٹ رکھتے ہیں، اور میں پراپر پنشمنٹ کرتا تھا جسٹ ٹو انکریز مائی اسٹیمنا. اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. جب میں پہلی دفعہ جہاز پہ بیٹھا ہوں، جس وقت اصل جہاز پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا بتاتا ہوں کیونکہ ابھی آگے اس کا ایپیسوڈ آئے گا تو میں اس میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا. تو ہماری کاکپٹ ٹائمنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ATTs ہوتے ہیں، ایئر کرافٹ ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ایک سسٹم جہاز کا پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیسٹ دیے جاتے ہیں فوراً، کوئزز.
ملٹیپل چوائس کوشچنس، اور آپ کے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں 80. میں نے ٹاپ کیا تھا وہ سارے کوئزز تینوں جہازوں کی، اس کا K8 مشاق اور T37 کا. حالانکہ میرے 500 نمبر تھے بیسی میں، لیکن موٹیویشنل لیول ڈفرنٹ تھا کہ پروفیشن ہے، اس پہ نو کمپرومائز. تو خیر اس کے بعد پھر جو نا کاکپٹ ٹائمنگ ہوتی ہے، جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اینڈ یو جہاز اڑتا نہیں ہے، نیچے زمین پہ کھڑا ہے، لیکن آپ سارے ریچولس کر رہے ہیں کہ یہ میں اس طرح ٹیک آف کروں، پاور میں اتنی نیچے لے کے جانی ہے، الٹیمیٹری کی سیٹنگ یہ ہے جناب، آپ کا AS انڈیکیٹر یہ شو کر رہا ہے، فیول پمپ سے اتنے آن ہے نہیں آن ہے، بیکن لائٹ آن ہے آف ہے، یہ سارے طریقے کر کے جناب ہم وہ زمین پہ اڑا رہے ہوتے ہیں کھڑے جہاز کو. تو وہ جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے 200%، تو پھر انسٹرکٹر جو ہے نا پھر آپ کو لے کے جاتا ہے ایریا فین پہ. تو جب جہاز انہوں نے ٹیکسی پہ لے کر گئے، جب کھڑا کیا رن وے پہ، تو انہوں نے کہا مسٹر صاحب یو ہیو دا کنٹرول. ہم آئی ہیو دا کنٹرول. تو ہم نے وہ پکڑا تھروٹل، اور ادھر سے کنٹرول کا اور تھروٹل پکڑ لیے. پکڑنے کے بعد جناب انہوں نے کہا 100% پاور. آپ یقین کریں میں 100% پاور دی ہے جیسی نا، تو اب یہ 250 ہارس پاور کا جہاز ہے، اس نے جو کوشش کی نکلنے کی، میں نے ٹانگیں بریکوں کے اوپر رکھی ہیں فل فلیج کہ کسی نے نکلے نا میری ٹانگوں سے. لٹرلی مائی ایس واز لفٹڈ اپ ان دی ایئر، میرا پورا پریشر جو تھا وہ اس پہ تھا. لیکن جہاز پھر بھی جو ہے نا وہ ایسے، کیونکہ جہاز کی جو بریکس ہوتی ہیں وہ گاڑی کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک بریک اپلائی تو وہ دونوں پہیوں پہ اکٹھی لگتی ہے. اس کی ڈفرنٹ علیحدہ علیحدہ بریکس ہوتی ہیں، رائٹ بریک علیحدہ ہے اور لیفٹ بریک علیحدہ ہے. تو آپ نے ایکول پریشر دینا ہوتا ہے تاکہ جہاز جو بالکل سینٹرل لائن میں کھڑا رہے. ایک بھی کم ہو گیا، ایک زیادہ ہو گیا تو جہاز نے لازمی دوستوں چلے جانا. بلکہ میرے کورسمیٹ کا تو کریش بھی ہو گیا تھا. ان کا ہائیڈرولک پریشر جو تھا، بریک لیک تھی اور جہاز سولہ کے لیے فٹ نہیں تھا. لیکن نہ انسٹرکٹر کو پتہ لگا نہ ان کو پتہ لگا. بھائی صاحب نے لینڈ کیا. اب چونکہ دونوں بریکس کا پریشر ایکول نہیں ہے، ایک کا زیادہ ہے ایک کا کم ہے، اس نے اپنی طرف سے تو ایکول پریشر اپلائی کیا. ایک سائڈ پہ جہاز کا ٹائر رک گیا، ایک سائڈ پہ چلتا رہا. تو جہاز نے یوں پلٹا کھایا، الٹا ہو گیا. ہم کھڑے تھے اس کے رن وے کے ساتھ، ہم لینڈنگ دیکھنے کے لیے ہمیں کھڑا کرتے ہیں وہاں پہ، جب جہاز لینڈ کرنے کے لیے آیا یو شوڈ ہیو اے لک ایٹ اٹ. تو ہم نے اس کی لینڈنگ دیکھی، آ رہے ساتھ ہی جہاز نے یوں ایسے کمکمائیاں کھائی ہیں دو، اور اپ سائڈ ڈاؤن. خیر وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، کینپی شیٹرڈ ہو گئی. بھائی صاحب جو ہے نا وہ کینپی کے اندر سے نکلے باہر، اور بالکل ہونوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے یہ کیا ہوگا. ادھر سے ہمارے سامنے شور میں چال گیا، ساتھ ہی اس کے وہ ATC ہوتا ہے. تو انہوں نے خیر وہ فوراً جو ہے نا فائر بریگیڈ وغیرہ سارے وغیرہ پہنچ گئے. پھر انہوں نے دعا کی جہازوں کو دوسرے رن پہ، ساتھ ہی اس کے پہلے رن پہ ہمارا ادھر لینڈ کروا دی تھی. وہ جیٹس کا رن وے ہے، جو مشاقس کا رن وے ہے وہ ذرا چھوٹا ہے، جیٹس کا رن وے ادھر سے لینتھ میں زیادہ ہے. تو ہم لوگ 27 رائٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، جو جیٹس ہیں وہ 27 لیفٹ پہ، اور ان کا جو ڈاؤن ونڈ ہے وہ لیفٹ ہینڈ پیٹرن ہے، اور ہمارا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر پیٹرن ہوتا ہے. تو ٹوٹلی اپوزٹ ہو جا رہے تھے تاکہ اسے ٹکرائے نا. تو I did manage to control that plane on my area fan. پہلے مشن پہ اس کو میں نے روک لیا. مجھے لگے 7 سے 8 سیکنڈ، اینڈ امیجن 7 سے 8 سیکنڈ آپ کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. جب میں نے اس کو روک لیا نا جہاز کو، تو آپ نے کاؤنٹ کیا 1 2 3 کہتا ہے I have the control. کیونکہ ٹیک آف ہمیں تو نہیں آتا، ابھی سب کچھ سیکھنا ہے ہم نے. اور پھر ہم نے جو ہے جہاز کو ٹیک آف رول کیا. پہلے جب فرسٹ ٹائم جب اڑے، جب ہوا میں گئے نا، یقین کریں میرے ذہن میں جو چیز آئی، ایک تو یہ بڑا پراؤڈ فیل ہوا، پائلٹ بن گیا یار، کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوں. اور پھر ادھر نیچے ٹکٹر شٹر گھوم رہے ہیں نیچے، وہ سوابی آ گئی جو نا جگہ ادھر وہ کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، ڈفرنٹ قسم کی فیلنگ. اور پھر میری جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میں اپنے دوستوں کا کزن جو سول میں ان کا سوچ رہا ہوں، وہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. میں کوئی چرس پی رہا ہوگا، کوئی موٹر سائیکل پہ ویلی مار رہا ہوگا، کوئی سویا پڑا ہوگا گھر میں. لک ایٹ می what am I doing. ساتھ ہی مجھے لگی یار فلیپس بھی نہیں آپ کی خاص سائڈ پہ جا کے وہ سارے چیکس آپ نے. لیکن میں وہ اتنا اوور ویلم ہو چکا تھا کہ آج ٹوٹلی فارگاٹ. ساتھ ہی فلیپس آپ کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نارمل ایریا فین پہ گئے. بٹ اینی ہاؤ لیٹس کم بیک ٹو دی اکیڈمی. کبھی میں نے بتا دیا کہ پہلے جو 6 مہینے اس میں یہ چیز ہوتی ہے. میں نے پہلے ایک ایپیسوڈ کیا تھا انگلش میں، اس میں ایک بچے نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ وہ جو آپ کے سیمسٹر کی جو بریک ہوتی ہے اس میں آپ گھر کیوں نہیں گئے.
میں چلا گیا تھا فراگمین کورس پہ. ڈیپ سی ڈائیونگ جو ہوتا ہے اسکوبا ڈائیونگ ہمیں کروائی جاتی ہے کراچی میں ہمالیہ جیٹی پہ. تو اتنی سخت ٹریننگ کے بعد ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ بھاگے گھر پہنچے, اور زیادہ لوگ وہی کرتے ہیں, لیکن میں نے وہ چوز نہیں کیا. ہم تھے اپنے کورس میں 5 لڑکے, گہیر, حسنین, ہارون, شاہد اور میں, اور اس کے بعد کچھ سینئرس تھے, کوئی 3 آفیسرس تھے. تو بڑی اچھی اپرچونیٹیز تھی کہ آفیسرس کو بھی قریب سے ہم ملتے, کیونکہ پھر وہاں پر تو کوئی وہ رینکس تو نہیں پہنتے نا, ادھر تو آپ صرف جو ہے وہ ایک اس میں ہوتے ہیں سوئمنگ کاسٹیوم میں ہوتے ہیں سارے, وہاں پہ کوئی رینکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, جو اسٹاف آپ کو کہتا ہے آپ نے اس کی ماننی ہوتی ہے, کوئی آفیسر نہیں ہوتا وہاں پہ, سب برابر. وہاں پہ چیمبر ٹیسٹ ہوا ہمارا, اس کے میں وہ تفصیل اگلے ایپیسوڈ میں دوں گا. لیکن اگین میرے جیسا بندہ جس کے 561 نمبر ہے میٹرک میں, سوری ایف ایس سی میں, اور جس کا ٹوٹل وزن بنا کے 49 کلو ہے, ہی از اے اسکنی, لائٹ ویٹ, فیدر ویٹ, اور اس نے اس ماحول میں سروائیو کرنا ہے. تو اپارٹ فرام فلائنگ آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ میرا فولڈر بھی جو ہے اس میں اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. دیٹس وائی آئی چوز ٹو گو فار دا فراگمین. اور اسی لیے میں نے وہ والی گیمز بھی کی جو کہ مجھے نہیں آتی. ہائی جمپ مجھے نہیں آتی تھی, لانگ جمپ مجھے نہیں آتی تھی, آئی ہیڈ نو آئیڈیا. جیولن تھرو مجھے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, فٹ بال ٹھیک ہے وہ تو ہو ہی گیا جس طرح کر کے ہو گیا. اور یہ اس قسم کی چیزیں جو تھی یہ ساری ایڈ اپ کی تاکہ میرے ساتھ جو ہے نا اگر میں فلائنگ میں کہیں پہ تھوڑا سا وہ کم لگ رہا ہوں تو کم از کم میرا جو اوور آل امپریشن ہے وہ اچھا ہوگا. تو مجھے فلائنگ میں اگر 19-20 کا فرق ہے تو شاید وہ کر دیں. حالانکہ میری فلائنگ ویسے ناٹ آئیں گے, میرے بہت اچھے گریڈس تھے فلائنگ میں آل دا وے ٹو دی اینڈ. تو یہ تھا جی پہلے سیمسٹر کی رودار. تو اس کو میں سم اپ کرتا ہوں کوئکلی کہ پہلے سیمسٹر میں آپ پریڈ ماسٹر ہو جاتے ہیں, آپ چوکیدار ہوتے ہیں, آپ ٹیلی فون آپریٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ گیمز وغیرہ ہو گئی, ایتھلیٹکس وغیرہ ہو گئی, ان سب چیزوں میں اس کے علاوہ آپ کو انسان بنانے کی طرف کام کرنا شروع ہوتا ہے. اور ساری چیزیں ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے, اسیس کر رہا ہوتا ہے, اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں ود ڈفرنٹ سیٹس آف پیپل, ود ڈفرنٹ سیٹس آف چیلنجز, ود ڈفرنٹ سیٹس آف کنڈیشنز. کس طرح آپ اس کو جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو مجھے اس سے کہ it didn't take very long for me to get adjusted. فلی انڈلج ہو گیا پہلے 6 مہینے میں. اب آپ کو کہانی بتائیں گے فراگمین کورس کی. ڈیپ سی ڈائیونگ جو سی سروائیول کورس میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فراگمین کہتے ہیں. اس کو بیج بھی لگاتے ہیں آپ ادھر. ماؤنٹینئرنگ والوں کو ان کو بھی بیج ملتا ہے. ماؤنٹینئرنگ پی ایم اے کا کل میں ہوتی ہے, اور فراگمین کورس ہوتا ہے وہ پی ایف اکیڈمی, سوری کراچی, اور ہم وہاں پہ رہتے ہیں نیول اکیڈمی میں. جو پاکستان نیول اکیڈمی ہے وہاں پر ہمارا اسٹے ہوتا ہے 15 دن کا. اور C-130 سے یہاں پہ ہم اڑتے جاتے ہیں وہاں پہ. مجھے بھی پیاری پہلے میں نے بتایا تھا میں نے حجویری ایئر لائن فلائی کی تھی اور ایرو ایشیا, اور یہ تیسری دفعہ جو جہاز پہ بیٹھے تھے وہ تھا یہ C-130. وہ بھی ایک زبردست فلائٹ کا مزہ تھا اس کا, وہ بتاؤں گا آپ کو. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو باقی چیزیں بتائیں گے. اللہ حافظ.